إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. آج میرا موضوع ہے کہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی اہمیت کیا ہے. یعنی جس طرح ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے تو اس کے پیچھے محرکات اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ اہمیت اس کی اس وجہ سے تو بہت زیادہ ہے کہ جب ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے تو یہاں پر ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہر قانون کو نافذ کر سکیں گے. اسلامی نظام کے نافذ کرنے کے بغیر آپ کوئی بھی اللہ کا قانون نہیں نافذ کر سکتے. اسی لیے اسلامی نظام کو نافذ کرنا اور اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ سب بھی جان سکیں کہ اس کے پیچھے جو نمایاں اہمیت نمایاں محرکات ہیں اس کے وہ کیا ہیں. اصل میں دیکھیں، اگر اکثر آپ سنتے رہتے ہیں لوگوں سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نظام تعلیم کو اسلامی نظام اسلام کے تحت لانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سے اور چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا صرف تعلیم کے ساتھ تعلق ہے. تو اگر آپ تعلیم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ کا نظام سارا سودی نظام ہو جائے گا. اسی لیے ایک نظام کے بجائے جزوی تبدیلی کے بجائے ہم کلی تبدیلی کیوں نہیں لاتے، پورے نظام کو کیوں نہیں بدل دیتے. اس لیے اس کے لیے ایک بہت بڑی محنت کی ضرورت ہوگی. یہ بہت ایک محنت طلب کام ہے. اس کے اندر جانیں بھی جائیں گی، قربانیاں ہوں گی، تب ہی اسلامی نظام آ سکے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اسلام کا نظام نافذ کروایا، اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ نظام نافذ ہو جائے گا. اگر ہم جمہوریت کے طرز پر چلیں گے، جس طرح آج اس ملک میں جمہوریت ہے اور جمہوری اصولوں کے تحت اگر ہم چاہیں اسلام، تو پہلے تو بات یہ طے کر لیں کہ اسلام اس لحاظ سے تو اسلام آ ہی نہیں سکتا. کوئی مذہبی جماعت جو اسلامی نظام کے نفاذ کا دعویٰ کرتی ہے وہ تو اس طرح آ ہی نہیں سکتی. اکثریت میں بالفرض آ بھی جائے بڑی محنت کے بعد تو پہلے 2.5-3 سال تک تو وہ کوئی قانون سازی بھی نہیں کر سکتی. یعنی اس کے پاس تو قومی اسمبلی میں ایوان زیری میں تو اس کے پاس اکثریت ہوگی، لیکن ایوان بالا میں سینٹ کے اندر اس کے پاس کسی قسم کا جو ہے نا وہ اس طرح اختیار نہیں ہوگا، اس کی اکثریت تو نہیں ہوگی. 3 سال تک تو وہی پرانے سینیٹر ہوں گے. تو اس لیے جو بھی وہ قانون سازی کرے گی تو وہ سینٹ میں آ کر رک جائے گی. اسی لیے پہلے 2.5-3 سال تک تو لوگ ان کو گالیاں ان کو بھی دیں گے جس طرح عام جماعتوں کو دیتے ہیں. سب نے ہی دعویٰ کیا تھا ہم اسلام نافذ کریں گے، تو آج آپ دیکھ لیں کس نے اسلام نافذ کیا ہے. تو اسی طرح سب کو گالیاں پڑیں گی، سب کو گالیاں ہی پڑھنی ہے. تو پھر اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلیں، اس ملک میں انقلاب کی ایک شکل پیدا کریں، لوگوں کے ذہنوں کو بنائیں کہ اسلام ہے کیا. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا نظام ہے کیا. کسی کو نہیں پتہ اسلام کسے کہتے ہیں. بس چند نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چیزوں پر ہم نے بس اپنی زندگی کو بنا لیا ہے، بس یہی ذہن میں ڈال دیا ہے کہ یہی اسلام ہے. اگر یہی اسلام ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کیوں کر قائم کی؟ اصل میں یہ جو تعلیم لوگوں کو دینی ہے اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس معاملے میں کہ لوگوں اسلام کا جو نظام ہے وہ کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ عام علماء کو بھی نہیں پتہ، اگر پتہ ہے تو وہ بیان بھی نہیں کرتے اس طرح سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ باتیں تو پھر لوگ کہیں گے سیاسی ہے. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام سے سیاست جو ہے نا وہ نہیں ہٹائی جا سکتی. سیاست اسلام کے اندر ہی ہے، اسلام کی روح ہے. اگر سیاست کو آپ ہٹانے تو پھر تو اسلام بالکل ایک مذہب کی شکل اختیار کر لے گا. اور مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے. مذہب چند رسومات کا نام ہے اور دین پورے نظام زندگی کا نام ہے. بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام جی بڑا اچھا ہمارا دین ہے اور پورے نظام زندگی ہے. تو پھر اس کو نافذ کیوں نہیں کرتے، اس کے لیے کوششیں کیوں نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسلام کے نظام کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے ہم نے تگ و دو کرنی ہے. یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے اور ہم نوجوانوں نے اس طرح اپنے ذہنوں کو تیار کرنے، نظریاتی طور پر ہم نے اسلام کے ساتھ مخلص ہونا ہے اور
اسلام کے نظام کو ہم نے نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے بھرپور سب سے پہلے تو ہم علم حاصل کریں گے قرآن کا، کہ قرآن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے اسلام کے نظام کے لیے. تو یہی چیز ہے کہ آج ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے قرآن کا. گزشتہ ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی کو سیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو قرآن کا علم ہم نہیں حاصل کر سکتے. تو جب علم آ جائے گا انشاءاللہ تو پھر ہم اس نظام کو نافذ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کی طرف بھاگیں. یہ چیزیں جو ہے نا اسلام کو کمزور بنا دیتی ہیں کہ آپ کمپرومائز جب کر لیتے ہیں تو پھر وہ یعنی آپ انقلاب کی شکل کیوں نہیں اختیار کرتے. اگر اس کا شکل آپ چھوڑ دیں گے، آپ کمپرومائز کر لیں گے جمہوریت کے نظام کے ساتھ اور اسی طریقے سے آپ لائیں گے تو یہ آپ بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، اور اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا اس سے. یہ خیال لوگ کسی نے کیا ہی نہیں ہے. ہر شخص نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، ہر شخص اپنی سیاسی جماعت مناتا ہے اور بس لوگوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. تفرقے ہیں، اس مذہبی طور پر بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں. سب کو ایک ملت میں جمع ہونا ہوگا اور تمام اختلافات کو جو ہے نا وہ پیچھے پھینکنا ہوگا. اختلاف ہر جگہ پر ہے، اختلاف کے بغیر تو یعنی زندگی ہی نہیں ہے. اختلاف کوئی جھگڑے کا نام نہیں ہے، مختلف آراء ہیں. کتنے ائمہ کے درمیان جو ہے نا اختلاف ہے، صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام شخصیات سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ سے اختلاف اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو بھی ہیں وہ جتنی بھی اشخاص ہیں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. خود صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کتنے بڑے ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ کے درمیان کتنا اختلاف ہوا ہے. تو اختلاف سے مت ڈریں. اس ملک میں اختلافات ہیں اور یہ اختلافات قیامت تک جاری رہیں گے. اختلافات کو آپ ختم کر نہیں سکتے. اتنے بڑی سطح پر اختلافات ہیں کہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو مشترکات ہیں اس کے اوپر جمع ہو جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں. بس یہ اس پر تو تمام امت متفق ہے، شیعہ سنی دونوں اس پر متفق ہے. تو پھر کس چیز کا جھگڑا ہے؟ جب آپ اللہ کو ایک مان رہے ہیں، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب متفق ہیں، تو پھر کس چیز کا جھگڑا ہے؟ اس کے بعد جتنے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، ان کو بیٹھیں علمی طریقے سے بیٹھیں، اس کو بحث میں لے آئیں، اس کو حل کر لیں. اگر نہیں ہوتے تو اس کو پیچھے رہنے دیں، چھوڑ دیں. اصل جو کام ہے وہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سب نے تگ و دو کرنی ہے، لوگوں کے ذہن بنائیں. یہی میری گزارش ہے کہ آپ سب نے دین اسلام کے لیے کام کرنا ہے اور ان اختلافات میں نہیں پڑنا اور قرآن کا علم حاصل کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.